بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سچ ہے، ہر انسان کو اپنے کیے کا پھل ملتا ہے، جیسی نیت ویسی مراد۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے جذبات کے ہاتھوں کھلونا بن جاتے ہیں۔ نفس تو بلا شبہ شتر بے مہار ہے، یہ ایک بے لگام گھوڑا ہے، اور جب تک عقل اس کو لگام نہیں ڈالتی یہ انسان کو گناہ کی اتاہ گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ میں نے بھی اپنے جذبات کو مقدم جانا اور نفس کے ہاتھوں برباد ہو گئی۔ اس جلے ہوئے سیاہ اور بدصورت جسم میں اگر روح توانا اور اجلی ہوتی تو یہ بدصورتی شاید دنیا کے لیے نہ صحیح، خود میری ذات کے لیے تو قابل برداشت ہو جاتی۔ لیکن جلے جسم کی اس اذیت سے زیادہ تکلیف میں میری روح کراتی ہے۔ اس کی کرا کوئی نہیں سن سکتا۔ میں جس عذاب میں گرفتار ہوئی یہ اس عذاب سے تو بہت ہی کم ہے جو مجھ جیسی بے وفا عورتیں اپنے با وفا جیون ساتھی کی جھولی میں ڈال دیتی ہیں، صرف اپنے لمحاتی سکھ کو پانے کے لیے۔ میں نے بھی اپنے بے حد چاہنے والے شوہر کے ساتھ ایسا ہی ظلم کیا تھا۔ یوسف نے مجھ سے بڑی چاہت سے شادی کی۔ اس نے مال و دولت، پیار محبت سبھی کچھ میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ مجھے پا کر وہ دنیا کے سب رشتوں کو بھلا بیٹھا تھا، اپنوں کو، دوستوں، سبھی کے پیار کو پس پشت ڈال کر بس ایک میرے سوا ان کو کسی کی بھی چاہت نہ رہی تھی۔ یوسف کہا کرتے تھے، انزلہ تمہارا دل میری پناہ گاہ ہے اور تمہارا قرب میری زندگی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارے بغیر میں خود کو کیسا محسوس کرتا ہوں۔ لگتا ہے کہ اگر تم نہ رہو گی تو میں بھی معدوم ہو جاؤں گا۔ سوچو کہ اگر کبھی تقدیر ہم کو جدا کر دے تو میری زندگی کیسی ہو جائے۔ مجھے یقین ہے میں پاگل ہو جاؤں گا اور گلیوں میں مارا مارا پھروں گا۔ اب سوچتی ہوں کہ ان کو اسی بات کی سزا ملی کہ انہوں نے مجھ سے بے تحاشا کیوں محبت کی، کیوں میرا اتنا بھروسہ کیا کہ انسان بہت زیادہ بھروسے کی چیز نہیں ہے۔ ہماری شادی کو ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ سہیلیاں مجھ سے میرے دلہا کے بارے میں کریدتیں تو میں ان کو یوسف کی کہی باتیں سناتی تو وہ ہنس پڑتیں، کہتیں، بے وقوف، بھلا تو مرد ذات کو کیا جانے، یہ تو بہت ہوتے ہی ڈرامہ باز ہیں۔ خوبصورت ڈائلاگ تو ان کے ذہن میں اسی طرح جنم لیتے ہیں جیسے چراغوں میں روشنی پھوٹتی ہے۔ ارے میری بہن، 2-4 دن کی دلہن تو نئی نویلی ہوتی ہے، اور نئی کے 9 دن۔ ذرا پرانی ہو جاؤ پھر پوچھیں گے تم سے ان کا حال۔ شادی کو 1 سال گزر گیا، وہ پھر بھی نہ بدلے، بلکہ محبت اور بھی بڑھ گئی۔ قربت نے پیار کے بندھن اور مضبوط کر دیے۔ مجھے اپنی دوستوں کی باتیں جھوٹی اور حاسد لگنے لگیں۔ یوسف واقعی مجھ سے ایسی محبت کرتے تھے کہ میں نگاہیں پھیروں گی تو یہ دیوانے ہو جائیں گے۔ انہی دنوں یوسف کا چچا زاد رامش ہمارے گھر آ کر ٹھہرا۔ اس کا میرے ساتھ دیور کا رشتہ بنتا تھا۔ وہ مجھے بھابھی کہتا تھا اور میں اس کو نام سے ہی بلاتی تھی۔ وہ میرے ساتھ 2-4 دنوں میں ہی گھل مل گیا کہ دیور بھابھی کا رشتہ مذاق کبھی ہوتا ہے۔ رامش چونچال طبیعت کا ایک لاابالی نوجوان تھا۔ دلچسپ باتوں سے ہر وقت ہنسانا اس کا مشغلہ تھا۔ وہ جو ذرا دیر کو گھر سے باہر چلا جاتا مجھ پر 4 دیواری کا بوجھ بڑھ جاتا اور گھر کی دیواریں تنہائی کا احاطہ معلوم ہوتیں۔ یوسف ایک سیلف میڈ آدمی تھے۔ ان کے ماں باپ وفات پا چکے تھے، کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ وہ پہلے سے محنتی تھے، مجھ سے شادی کے بعد اور زیادہ محنتی ہو گئے۔ وہ میرے لیے ہی تو محنت کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ زندگی کے سکھ اور خوشیوں کے اسباب اکٹھے کر سکیں۔ صبح کو گئے، شام کو لوٹتے۔ رامش کے آنے سے پہلے میں اکیلے گھر میں پل پل کے گزرنے کا حساب رکھا کرتی تھی۔ جب سے وہ ہمارے گھر رہنے لگا تو اس تنہائی کو زبان مل گئی۔ اس کی مزیدار ہنسنے ہنسانے والی باتیں میرے دل کو ایک طرح سے لبھانے لگیں۔ رامش کی ہمارے شہر میں جاب لگ گئی تھی، اس کی رہائش کا مسئلہ تھا۔ تبھی یوسف نے کہا کہ تم کیوں رہائش ڈھونڈ رہے ہو؟ میرا اتنا بڑا گھر خالی پڑا ہے، اب یہیں رہو اور جہاں بھی رہو گے کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا۔ کب تک ہوٹلوں کا کھانا کھاؤ گے؟ یوسف نے تو نیکی کی، اس کو کیا خبر تھی کہ اس کی یہ نیکی گلے پڑ جائے گی۔
رامیش صبح 7 بجے چلا جاتا تھا اور 2 بجے تک لوٹ آتا، جبکہ یوسف رات گئے آتے تھے۔ وہ فیکٹری کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے اور مال کاریگروں سے بنوا کر سپلائی بھی کرتے تھے۔ سال بھر کی رفاقت میں رامیش کی تعریفوں نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ میں شادی کے بعد ساتھی کے ایک نئے مفہوم سے آشنا ہوئی۔ میں نے جانا کہ زندگی کے ساتھی اور روح کے ہم سفر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ سماجی رشتہ ہے اور یہ دلی رشتہ ہے۔ کچھ خوش قسمت جوڑوں میں سماجی رشتے میں ہی دلی رشتے کی مٹھاس بھی میسر آ جاتی ہے، اور کچھ بدقسمتوں کو ایک ساتھ رہ کر بھی ساتھی کے ساتھ کا مدھر احساس نہیں ہوتا۔ اس قسم کے احساسات اگر میرے ہی دل میں جاگتے تو شاید زندگی جبر و اختیار کے بوجھ تلے دب کر جوں تو گزر جاتی۔ مگر یہ احساس رامیش کے دل میں بھی چلتا رنگ بجانے لگا تھا۔ پھر یہ جلتا رنگ منہ زور طوفان کی صورت اختیار کرنے لگا۔ ایسی صورت میں کبھی کبھی اس آرزو سے آنکھیں چرانا مشکل ہو جاتا جو شجر ممنوع کی طرح ہلاکت خیز ہوتی ہے۔ ہمارے رویے بدلنے لگے، طور اطوار سے کچھ انہونی باتیں جھلکنے لگیں۔ ہمارے رویوں نے چغلی کھائی۔ یوسف نے بھی ایک دن جان لیا کہ اس کے گھر کے اندر 2 اپنوں نے کسی کو غیر قرار دے دیا ہے۔ رفتہ رفتہ بہت چھپانے پر بھی وہ احساسات عیاں ہو گئے جن کو کوئی غیرت مند شوہر برداشت نہیں کر سکتا۔ یوسف نے بھی پہلے ناراضگی دکھائی، پھر سختی برتی اور پھر طلاق کی دھمکی دے دی۔ یہ دھمکی ان کا سب سے ناکام حربہ تھا۔ اس نے جان لیا کہ اس کی بیوی کسی اور کو پسند کرنے لگی ہے، اور طلاق کی دھمکی اب اس کی کھلی شکست تھی، جس کا واقع ہونا اس کی مردانگی کی موت تھا۔ تبھی اس نے بے بس ہو کر آخری داؤ آزمایا اور میرے قدموں میں سر رکھ دیا۔ رو رو کر منتیں کی، التجا کی، ہاتھ جوڑے، کہا، انزلہ مجھے برباد نہ کرو، اگر مجھ کو ٹھکراؤ گی تو میں مر جاؤں گا۔ اس کے بعد یا تو ظلم کی تصویر بن کر اس کائنات پر یوں پھیل جاؤں گا کہ تم سکون سے باقی ماندہ زندگی کو جی نہ سکو گی، یا پھر میں پاگل ہو کر گلیوں میں آوارہ پھروں گا۔ نہ جانے یہ کیا رد عمل تھا۔ اگر وہ میرے والدین کو میرا احوال سناتا تو وہ مجھ کو جبراً اس کی بیوی رہنے پر مجبور بھی کر لیتے، لیکن اس نے اس تشدد کو بھی پسند نہ کیا۔ اس کا یہ بے بس روپ میرے لیے ایک منفی احساس بن گیا۔ اب میرے دل میں نہیں کی ضد نے سمندر بن کر ایسا شور مچایا کہ جس میں اس کی ہر التجا، ہر منت، ہر آواز بہہ گئی۔ اس کی محبت میری نظروں کے سامنے ایک مردہ تن بن کر پھولنے لگی۔ میں خود کو سمجھا کر تھک گئی، لیکن مجھ میں سمائے تمام جذبوں نے مل کر ایک ساتھ محاذ بنا لیا کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تب میں نے یوسف کے ساتھ ایسا اہانت آمیز سلوک کیا کہ وہ اگر مجھ سے اس قدر محبت نہ کرتا تو میرا گلا ہی دبا دیتا، لیکن اس نے مجھے کوئی نقصان پہنچائے بغیر صبر کیا اور خاموشی سے میری زندگی سے چلا گیا۔ اس نے مجھے شادی کے بندھن سے آزاد کر دیا تاکہ میں اپنی خوشی اور مرضی سے جی سکوں، مگر ایسا کر کے وہ خود جیتے جی مر گیا۔ عدت کی مدت بھی میں نے یوسف کے گھر پر گزاری اور پھر رامیش سے نکاح کر لیا۔ گویا ہم دونوں نے یوسف کو رونتے ہوئے ایک دوسرے کو پا لیا۔ ہماری روحیں جو ایک دوسرے کے لیے بے چین تھیں، ان کو قرار آ گیا۔ لیکن قدرت کا نظام اور طرح کا ہے، اور میری نظر میں قدرت کا نظام یہ ہے کہ جو دوسروں کی خوشیاں مسمار کر کے اپنے محل تعمیر کر لیتے ہیں، وہ محل زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہتے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جلد ہی محبت کے محل ریت کے گھروندوں میں بدل گئے۔ احساس ندامت کی چٹان پاش پاش ہو کر ہم دونوں پر اس طرح گری کہ ہم اس کے نیچے دب کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یوسف آخر رامیش کا بھائی تھا۔ عورت کی محبت وقتی ثابت ہوئی اور خون کے رشتے نے دیر پا ہونے کا ثبوت دیا۔ اب رامیش اٹھتے بیٹھتے مجھے برا بھلا کہنے لگا، خود اس جرم میں برابر کا شریک ہو کر بھی مجھے اکیلی کو مجرم گردانتا تھا، اور خود کے کیے کی سزا بھی مجھ کو دینے لگا۔ محبت کا خمار اترتے ہی مجھ پر لعنت بھیجنے لگا اور بھائی کی خوشیوں کا قاتل کہنے لگا۔ کہتا کہ ایک گھٹیا عورت، تو نے عورت کی عصمت کو
پارا پارا کر دیا اور مجھے بھی احسان فراموش بنا دیا۔ تو اس لائق نہیں کہ کوئی تجھے اپنی شریک حیات بنائے۔ میں کس قدر بدنصیب مرد ہوں کہ تجھ جیسی گری ہوئی عورت کو اپنی بیوی بنا لیا۔ اس وقت شاید ہم میں طلاق ہو جاتی، لیکن شادی کے 4 سالوں میں ہی بچے ہمارے درمیان ایک ایسا معاہدہ بن گئے کہ جس کو توڑنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ اب میں اس وقت کو کوستی جب میں نے یوسف کو ناقابل برداشت اذیت کے الاؤ میں دھکیلا تھا اور جذبات کی جھوٹی جنت بنائی تھی۔ رامش ان گھڑیوں پر لعنت بھیجتا تھا جب اس نے ایک عورت کی خاطر اپنے بھائی کا گھر اجاڑ دیا، اس کے ارمانوں کا خون کر دیا اور اس کی عزت پر ڈاکو بن کر ٹوٹ پڑا تھا۔ کچھ عرصے یوسف کو کہیں قرار نہ آیا، وہ بھٹکتا پھرا اور پھر تنگ آ کر ہماری ہی گلی میں لوٹ آیا، کیونکہ اس کا گھر بھی اسی گلی میں تھا۔ وہ دیوانہ سا ہماری گلی میں بیٹھا رہتا، جس پر محلے کے کچھ لوگ اس پر رحم کھاتے تھے۔ محلے کے لڑکے اس کو پتھر مارتے تو وہ نہ جانے کس کو بد دعائیں دیا کرتا، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا، جانے کیا کہتا رہتا کہ اس کی محمل باتیں کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھیں۔ لیکن ہم دونوں خوب جانتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی انجام تو ضرور ہوتا ہے۔ میری کہانی کا بھی ہوا۔ ایک روز رامش مجھ سے لڑ کر گھر سے چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے بازوؤں پر اس کے بھائی کی لاش تھی۔ یوسف دیوانہ سڑک پر مردہ پڑا ہوا تھا۔ پھٹے ہوئے کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی، سر کے بال الجھے ہوئے تھے اور جیب میں نشے کی پڑیاں تھی جن کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہوئی تھی۔ رامش نے روتے ہوئے کہا، اے بے غیرت عورت، یہ دیکھ میرا بھائی مر گیا ہے۔ اس کی ماں نہ صرف میری سگی تائی تھی بلکہ یہ میرا دودھ شریک بھائی بھی تھا۔ اے قاتلہ عورت، اب اس کی موت پر آنسو نہ بہا۔ اگر اپنی بے وفائی کا ازالہ کرنا ہی چاہتی ہے تو خودکشی کر لے کہ تیری روح اس کی روح کے آگے شرمندہ ہو جائے اور اس کو سکون مل جائے۔ رامش نے ہی اس لاوارث کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اس کے بعد وہ گھر سے چلا گیا۔ رامش کی عادت تھی، وہ ایسے ہی ناراض ہو کر گھر سے چلا جاتا تھا، 2-1 روز بعد بچوں کا خیال کر کے لوٹ آتا۔ لیکن اس روز جانے مجھے کیا ہوا کہ اس کی خودکشی کے تانے پر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور آگ لگا لی۔ میں سمجھی تھی کہ مر جاؤں گی تو اسے بھی راحت مل جائے گی اور اپنے بچے بھی خود سنبھالے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ جو ہی میری چیخیں بلند ہوئیں، میرا بیٹا بھاگ کر پڑوسیوں کو بلا لایا اور انہوں نے کھڑکی کے ذریعے کمرے میں داخل ہو کر میرے جلے ہوئے وجود کو اسپتال پہنچا دیا۔ رامش کو بھی میرے جلنے سے اذیت ہوئی، دن رات میری دیکھ بھال کی، زندگی تھی بچ گئی۔ اب مجھ سے وہ آنکھ نہیں ملاتا تھا، کہتا کہ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، تم نے سچ مچ کر دکھایا۔ شکر ہے کہ اللہ نے میرے بچوں پر رحم کیا، تم بچ گئی ہو، ورنہ تو میں بھی جان دے دیتا۔ اب جو ہوا بھول جاؤ، ہم پر بچوں کی ذمہ داری ہے اور اب ان کی خاطر زندہ رہنا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ زندہ بچ گئی ہو تو زخم بھی اچھے ہو جائیں گے، مگر میں کہتی ہوں جلی ہوئی روح کے زخم کبھی اچھے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔